زمین کے نیچے کی بات کرتی ہے، آخرت مر جاؤ گے تو یہ ہوگا، مر جاؤ گے تو بس یہی، اوپر کیا کرنا ہے؟ بس تم کچھ نہیں کر سکتے، نماز جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ اس لیے شیطان کو ان سے بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں، اسے صرف اہل حدیث سے خطرہ ہے۔ انگریزوں نے ہمیں کو کاٹا، ہمیں کو پیٹا، ہمیں کو پھانسی پہ ہمارے ہی علماء کو چڑھایا، ہماری ہی بستیاں انگریزوں نے ڈالی۔ کفر کو ہماری ہسٹری، ہماری اتہاس، ہماری تاریخ کا پتہ ہے، شیطان بھی جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خیر ہے، یہ اہل حدیث ہمارے لیے ڈینجر ہے، واللہ ان سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ان کو کسی طرح سے کمزور بناؤ تو ایمان میں بگاڑ پا رہا ہے تو اخلاق میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، دین میں بگاڑ پا رہا ہے تو حرام میں ڈال رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ شادیاں کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، بولو نہیں کرتے، خری نہیں کرتے ہو تو یہ سب کہاں سے آئے؟ یہ سب شادیوں کی برکت ہے تو بولو نا، کائے کو شرما رہے ہو؟ شادی کرنا بھی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے شادی کرتے ہیں۔ یہ بچے کچے یال اولاد یہ ہم اولاد کہاں سے آئے؟ شادیوں سے آئے نا، بغیر شادی کے تھوڑی آئے، کہ ہم کوئی دوسری نسل نہیں ہے بغیر شادیوں کے ڈنڈے دماغ دیکھتے رہے۔ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر جگہ ہے۔ ہمارے نبی نے پیشاب اور پیخانہ کرنے کا بھی ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، تو اس نبی نے ایمان کو مکمل کرنے کا طریقہ نہیں بتلایا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اس نبی نے کہا کہ جو نکاح کرتا ہے وہ اس کا اپنے ایمان کو وہ مکمل کر دیتا ہے۔ جب تک لڑکا نکاح نہیں کرتا، جب تک اس کا ایمان نہ لڑکی کا نہ لڑکے کا مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ ابھی سے شادی کی فکر کرے، اور جس کی بیٹی جوان ہے وہ بھی شادی کی فکر کرے۔ شادی کرو، تزوجوا الودود الولود، نبی نے فرمایا جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اس سے شادی کرو۔ اب جاؤ کوئی لکھنے والا لکھا ہے ربانی بولا بچے زیادہ پیدا کرو، یہاں تو گورنمنٹ قانون بنا رہی ہیں کہ 2 بچے سے زیادہ ہوگا تو نہ تمہیں نوکری ملے گی، نہ تمہیں چھوکری ملے گی، نہ تمہیں راشن ملے گا، نہ تمہیں کارڈ ملے گا، نہ تمہیں بینک میں اکاؤنٹ ہوگا، نہ تمہارا فلانا ہوگا، نہ تمہارا بڑا۔ ہم نے کہا بیٹا اب ہے بھی کہاں؟ ابھی کس بات سے ڈرا رہے ہو؟ تمہارے باپ کی دنیا، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے فرعون تمہارے جیسے آئے اور اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ کس کے ذریعے؟ ابراہیم کے ذریعے نہیں، نہ ایک مچھر کے ذریعے۔ ایک مچھر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک مچھر بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ تمہارے گھروں پر حملے کرتے نا تو تمہارے بڑے بڑے مشینیں فیل ہو جائیں۔ ایک کورونا نے آج سے 2-4 سال پہلے مارا، سب پوری دنیا کے دماغ ٹائٹ کر دیا، اور وہ ایسا وائرس، ایسا مچھر تھا کسی کو دکھائی بھی نہیں دے رہا، مر بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تیری برکتیں، تیری رحمتیں، تیرا عذاب، اللہ اکبر، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ ہے۔ لیکن صرف دعاؤں سے نہیں کام بنے گا، اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، اپنے معاشرے کو۔ شادی بیاہ اس طرح سے کرو جس طرح محمد رسول اللہ۔ پیسے لیتے ہو شادی پہ نقدی، مرنے کے بعد جب فرشتے تمہاری کمروں کو ٹوٹیں گے نا، ٹوٹیں گے بیٹا، تب یہ 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 10-10 لاکھ تمہیں اگلنا پڑے گا، وہاں اگل نہیں پاؤ گے۔ جب سرے محشر نیکیوں کا حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، جب کچھر لے کر آؤ گے، اللہ کہے گا ہاں جنت میں جانا ہے، ہاں اللہ یہ دیکھو حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، سواری بھی ہے۔ اللہ اس دن ایک شخص کھڑا ہوگا، اللہ یہ میرے مال کو لیا لینے والا بندہ ہے، میرا مال لیا ہے ناحق طریق پر، اللہ میرا مال کا بدلہ دلا دے۔ اللہ کہے گا دیکھ، کہے گا اللہ یہاں پہ کوئی مال اور نہیں ہے۔ اللہ کہے گا ہے، اس کی نیکیاں اٹھا کے اللہ اس مظلوم کو دے دے گا، اور اس کے گناہ اٹھا کے اس حاجی جی کو دے دے گا جس نے دنیا میں ناحق طور پر کھایا ہے۔ شکم نہیں ہاگا، اللہ اس نے گالی دی تھی، گالی تیری
माँ तेरी बहन, गालियां दी थी, मर गया औरत। अल्लाह कहेगा हाँ इसका बदला दे। वो कहेगा अल्लाह बदला कहाँ से दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह कहेगा तेरे पास है। उसकी नेकियां उठा के इसको गाली जिसको उसने दुनिया में दी थी उसको दे देगा और उसका गुनाह उठाएगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पूरी नेकियां उसकी मजलूमों में बच जाएंगी और सबके गुनाह उसके सर के ऊपर आ जाएंगे। अल्लाह उसे फर्क कर कहेगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। सोच लो, अतदरून मन मुफलिस, मुफलिस हम मेरी उम्मत का कौन है? अल्लाह के नबी ने पूछा था, सहाबा ने कहा दीनार दिरहम रुपए पैसे नहीं है वो मुफलिस। आपने फरमाया नहीं वो ये है। तो नमाज रोजे कर लो, लेकिन इसमें जब तुम हराम की मिलावटें करोगे, लोगों का माल गसब करोगे, शादी के मौका पर नकदी चाहिए तब हम शादी करेंगे, जहेज चाहिए, तिलक चाहिए, जोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, फलाना चाहिए, इतने बाराती, इतने खाने, इतने वैरायटी, इतनी मिठाइयाँ, इतने कपड़े, इतने हैं, फिर उसकी वीडियो बनाओगे, फिर उसको लोगों को फैलाओगे, फिर उसको ये तमाम सब करोगे। क्या ये क्या है? ये जहन्नम है, जहन्नम के आग है जो तुम भर रहे हो। तो अगर तुम वाकई अहले हदीस हो, अल्लाह की कसम तौबा करो अल्लाह से कि आज के बाद ये हराम हमारे माशरे में नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर किसी का माल लिया है तुमने, 1 लाख 2 लाख जोड़े के नाम पर वापस करो, वापस करो, वापस करो इसी दुनिया में, वरना क़यामत के दिन घसीट के जहन्नम में जाओ। नहीं माफ हो हुकूकुल्लाह, अल्लाह जिसके लिए चाहे माफ कर दे, अपना अपना हक है, अल्लाह का हक है। लेकिन हुकूकुल इबाद जो बंदों का हक है, रब की कसम है तुम दुनिया की सारी मस्जिदें नहीं, सारी मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद बैतुल्लाह जो मक्के मुकर्रमा में है, वहां जाकर खाने काबा का गिलाफ पकड़कर तुम तौबा करो, तब भी वो गुनाह तुम्हारा माफ नहीं हो सकता। मौलाना सिद्दीक साहब बैठे थे, वो माफ नहीं हो सकता। खाने काबा का खिलाफ भी पकड़ के तौबा करोगे तो माफ नहीं होगा। कैसे माफ होगा? जब तक वो बंदा माफ नहीं करे जिसका तुमने लिया, उससे माफी मांगो। सोच लो, समझ में बात आ रही है? जो काम करने के थे वो तुमने करे नहीं, पैसों के हिर्स और हवस और लालच में हराम खोई में रखते। और अल्लाह ने फरमाया लड़कों का हिस्सा, लड़कियों का हिस्सा विरासत में है तुम्हारे। बाप का इंतकाल हुआ, उसमें हिस्सा लगाओ, लड़के का भी है, लड़की का भी है, माँ का भी है। बेगमपुर और उसके कुर्बो जवाब से आए हुए मुसलमानों, मुझे बताओ, मेरी माओ बहनों, तुम भी बताओ, ये भी बताएं, तुम बाप की जायदाद में बेटियों का हिस्सा लगाते देते हो? दिया है तुमने, किसी ने दिया होगा, लेकिन आमतौर पर यहां दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है। तो किसने नहीं दिया है वो हराम का दाना खा रहा है, अपनी बीवी बच्चों को खिला रहा है। और हमारी बहन बेचारी बेटी जो है वो मारे शर्म के अपने भाई से कह नहीं पाती, क्यों? अपने शोहर के पास चली गई, दोबारा आएगी तो भाभियां कहेंगी अब क्या लेने आई है, सब तो लेके चली गई, अब फिर मेरे घर के, हमारे घर के दरवाजे पे आई। इस भाभी से पूछो ये तेरे बाप का माल है? शोहर तेरा है, मेरा भाई है, दे दो मत मेरी बहनों और मेरी बेटियों, हिस्सा दो, सीने पे चढ़ के हिस्सा दो, मुझे हिस्सा चाहिए, चाहे 1 कट्ठा जमीन क्यों ना, चाहे 100 रुपया क्यों ना, हिस्सा दो। और माओ तुम भी अपना हिस्सा दो। कोई कहता है कि घर बन गया, सब मिल के बांटे, कहीं तोड़ेंगे, तोड़ते क्यों? कोई एक ले ले, नहीं तो बेचो, नया बनाओ। एक भाई मर रहा है भूख से, दूसरा भाई ऐश कर रहा है, बड़ा जो है अपने हाथ में चाबी दियो, देता ही नहीं, बाप का हिस्सा बढ़ते नहीं, वो बेचारा इधर उधर घूम रहा है। हराम है, ये हराम है, इससे अल्लाह की लानत होती है, माल और दौलत की बरकतें खत्म होती हैं, जिल्लत और रुसवाइयां आती हैं। अपने समाज को, अपने माशरे को पाको साफ करो, सूद से, हरामखोरी से, जिना से, बदकारी से। आज हमारी माएँ बहनें इस वजह से उनकी शादियां नहीं होती, क्योंकि वो उनका बाप गरीब है, वो जहेज नहीं दे सकता, वो नकद नहीं दे सकता, वो बारात को खाना नहीं खिला सकता। हालांकि ये सब लड़के का हक है,
لڑکی کے اوپر ایک ٹکا بھی نہیں ہے، نہ لڑکی کے باپ پر نہ لڑکی کے بھائی پر، کہ وہ دولہے کے باپ اور دولہے کو ایک یا اس کی ماں کو یا اس کی بہنوں کو ایک ٹکا دے، ایک جوڑا کپڑا بھی دے۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ جہیز جو ہے بہرحال یہ حرام ہے۔ لڑکی کے لیے لڑکے کے اوپر ہے کہ وہ گھر بنائے، وہ پلنگ بنائے، وہ سہری بنائے، وہ صوفہ بنائے، وہ فرج لائے، وہ جناب علی کیا کہتے ہیں پنکھا لائے، وہ ایئر کنڈیشن لائے، جو بھی لائے، ہنڈی لائے، پتیلی لائے، پلیٹ لائے، برتن لائے، تانبا لائے، پیتل لائے، المونیم لائے، سب کچھ ولیمہ وہ کھلائے، دعوت وہ کھلائے، لوگوں کو وہ بلائے۔ لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کے اوپر ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے، یاد رکھو، حرام ہے اگر تم نے اس کے گھر ایک پیسہ بھی حاصل کیا ہے تو اس نام پر کہ میرا بیٹا تمہارے یہاں بیاہا جائے گا، حرام ہے۔ اور میں اپنے علماء حضرات سے دست گزارش کروں گا کہ ایسی شادیاں جو ڈی جے اور جہیز اور یہ اللہ کے لیے بائیکاٹ ہے۔ شیخ محترم کی موجودگی میں مولانا صدیق صاحب کوئی دعوت نہیں، کوئی نکاح نہیں پڑھے گا، جاؤ، کوئی جہیز نہیں، اگر لیتے ہو پہلے اس کو واپس نہیں لے، تب تمہاری بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح پڑھا ہے۔ نہ دے نہ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں، اپنی خوشی سے دینے میں کیا ہے بیٹا، اپنی خوشی سے مدرسے غیاث العلوم کو دے دو اپنی خوشی سے، کیوں نہیں دے؟ 100 روپے نکالتے پسینے چھوٹتے ہیں، تمہیں دیکھ رہا تھا، غیاث العلوم کو دے دو۔ ارے یہاں دو گے تو وہاں پا جاؤ گا، داماد کو دے گے کیا تم کو گھنٹہ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، حرام میں جائے گا۔ تمہارے پاس زیادہ خوشی سے، تو خوشی سے کون دیتا ہے؟ خوشی سے 100 روپے مدرسے کے امام کو تم ہدیہ نہیں دیتے بیچارے کو، 6000 2000 5000 اس کی تنخواہ خرید کی، وہ بھی ٹائم پر ہونا چاہیے۔ 2 منٹ اگر آگے پیچھے ہوگا، مؤذن صاحب بہت لیٹ ہو رہا ہو، تنخواہ کاٹ دیں گے۔ واہ بیٹا، اپنے سماج کو سنبھالو۔ میں علماء حضرات سے دست گزارش کروں گا، پورا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ جمعے کی نماز میں اسی لیے جمعے کا خطبہ ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا، یہ ہمارے پاس زبردست میڈیا ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے اور لوگوں کو حکم دیا جائے، منع کیا جائے حرام چیزوں سے، چھیٹنے سے، نکال سے کھول کر کے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہاں چلو ایک بات اور یاد آئی، آخری بات میں کہہ دوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، قریب ہے، مشکل سے 18-19 دن اور باقی۔ سحری کے وقت جو جگانے کا یہ خرافات کرتے ہیں مساجد سے، لاؤڈ اسپیکر چالو کر کے، اس کو بند کیا جائے۔ یہ ناٹک بندی بند کرو، یہ نوٹنکی ہے، یہ بدماشی ہے۔ تم نے انہی بدماشیوں کی وجہ سے اذانوں کو قدغن لگایا، آج دشمن اذانوں تک پہنچ چکا ہے۔ کس نے کہا تمہیں چلانے کے لیے ناک پڑھو، پھلانا پڑھو، ٹھکانا پڑھو؟ میری ماں و بہنوں، سحری کے اندر 2 سیکنڈ اور باقی، بے غیرت، بے شرم، بے حیا کمینے آدمی، تجھے عقل نہیں کہ 2 سیکنڈ میں وہ عورت جاگ کر کے کیا کرے گی؟ اور اس کے بعد بھی 2 گھنٹے 5 منٹ سحری کھانے میں ہے، اٹھیے سحری بنا کے۔ اس مولوی کو یا یہ اعلان کرنے والوں کو مولوی کو کوئی غیر ہو، یہ اپنے ٹفن کی پڑی رہتی، نہیں سو گئی آج تو سحری کھایا، اس لیے پہلی جگہ رات بھر چلاتے ہیں مولوی مائک میں، جس کو دیکھو وہی ریں لگائے رہتا ہے رمضان۔ حرام ہے، یہ سب بند کرو، ناٹک ہے، یہ اسلام نہیں۔ انشاءاللہ سارے مساجد کے متولین سے درخواست ہے کہ کوئی بھی مائک کا سوائے اذان کے کوئی بھی اس طرح کی ناجائز حرکتیں نہ کرے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کو رسوا کرنا، بدنام کرنا ہے۔ سعودی عرب کے اندر اسلامی ملک ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہاں بھی وقت پر اذان ہوتی ہے، 6:05 پر اگر مغرب کا وقت ہے اور تم نے 6:10 ہو گئے تو گورنمنٹ کا یہ حکم ہے کہ تم لاؤڈ اسپیکر نہیں استعمال کر سکتے، مسجد کے اندر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دے، جو ٹائم پہ اذان دے، فالتو مائک نہیں کھولنا ورنہ پولیس جگڑ کے لے جا کے پیٹھ لال کرے گی۔ بولو سرکاری مانگ رہی ہے یہاں، اگر ہمارے پرائم منسٹر کی مودی جی کو کہہ دیں تو کہتے ہیں انہوں نے ہماری سازش کرنے اسلام مٹا رہا ہے۔ اب تم اسلام کو مٹا رہے ہو، تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو۔ یہ سب صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنا قبلہ صحیح کرو،
اسلام کو صحیح سمجھو. اسلام یہ نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے بھارت کے اندر, جو بہت سارے لوگ اسلام متعارف کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, بولو انشاءاللہ تعالیٰ, یہ سب کچھ صحیح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جس نے بھی یہ اجتماع کیا ہے, جس نے بھی اس اجتماع میں 1 روپے سے لے کر 1000 روپے 1000 روپے جو بھی دامیں درمیں قدمیں سخنیں, جو بھی مال کی شکل میں اور جو بھی جائیداد کی شکل میں, جو بھی اللہ ان کے بدلے انہیں جنت میں جگہ تھا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی یہ سوال کا سیشن ہے, تو آپ لوگ آپ بیٹھیں, وہ سوال و جواب کے چند 10 منٹ میں انشاءاللہ. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کیا اور ان کا انتقال ہو گیا تو کیا بیوی معاف کرے تو کیسا ہے؟ معاف کر دو, نہیں تو زانیوں میں تمہارا شوہر شمار ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے بیوی کا مہر کھا لیا اور اس نے مہر نہ دیا تو قیامت کے دن وہ زناکاروں میں کھڑا دیا. اور اگر تم نے نہیں دیا ہے اور بیوی نے نہیں معاف کیا تو یاد رکھو دینا تمہارے اوپر فرض ہے, کیونکہ اس نے اپنی آبرو اس پیسے کے بدلے میں تمہیں سونپی ہے. تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ نقد نہ صحیح کچھ جیسے ہی ہو ویسے ہی دے. اگر وہ معاف نہیں کرتی مہر تو بچوں کے اوپر ضروری ہے کہ اس مہر کو اس کی جائیداد سے اپنی ماں کے نام دیا جائے, تب ان کا پاپ بچ سکتا ہے, اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پا سکتا ہے, ورنہ وہ زانیوں میں ہو گیا. بات سمجھ میں؟ اس لیے مہر خورو کیا کیا کھاؤ گے, سب کھائے, بیٹیوں کے حصے کھا لیے, ماں کے حصے خبر کر لیے, بھائیوں کے حصے کھا لیے, سود خوری میں سود کھا لیے. 10 ٹکا 12 ٹکا, میں نے سنا یہاں ٹکا چلتا ہے. حرب من اللہ ورسول فاذنوا بحرب من اللہ والرسول. اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو تم, یہ سود جو کھا رہے نا اعلان جنگ. اس لیے مہر اپنی بیوی کے, چاہے اپنی پراپرٹی بیچ کر, چاہے زیور کی شکل میں, چاہے کھیت کی شکل میں, اپنی بیوی کو مہر ادا. جی جہیز کے روپیے سے نقد مہر دینا کیسا ہے؟ مثلا 2 لاکھ روپے جہیز میں طلب کیے اور 10,000 روپے نقد مہر دے دیا, یہ کیسا ہے؟ اس کا جوتا مارو اسی کے منہ پہ, بولو یہ کیسا ہے؟ باپ کا مال زیادہ کا پتہ بے حیا آدمی, جس کے یہ تو وہی حرام ہے. حرام کو حرام میں دینا حرام ہے, یہ تو سراسر دھاندلی ہے. باہر ہو جا. یہی میں کہہ رہا ہوں, ہمارا بھارت بہت ساری پرمپراؤں کا دیش ہے, عجیب و غریب یہاں کی لیلا ہے. ہر چیز یہاں پتھر بولتے ہیں, انسان چپ ہو جاتے ہیں. یہاں گونگے بولتے ہیں, بہرے سنتے ہیں, اندھے دیکھتے ہیں, اور جو دیکھتے بولتے سنتے ہیں, اور بیچاروں کی کوئی نہیں سنتا ہے. کیا ہے ہمارا بھارت؟ اللہ ہمارے دیش کو عزت عطا فرما, آمین, سمجھ عطا فرما. اللہ ہمارے دیش میں امن و سلامتی عطا فرما, اور اللہ اس کی امن و سلامتی کو بھنگ کرنے والے, یہاں سمپردائکتا پھیلانے والوں کو اللہ زمین کے تک دھنسا دے. بولو آمین.